الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے عفو اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے آپ سے درگزر فرمائی ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے۔ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ یہ ان منافقین کے متعلقہ ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر معذرت کر کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی آپ سے باضابطہ اجازت دی۔ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، حتیٰ کہ واضح ہو جاتا آپ کے لیے یا کھل کے اوپن ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹے کون ہیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، آپ سے نہیں اجازت لیتے یا لیں گے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے متقین کو، ان کے بارے میں اللہ علم رکھتے ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک آپ سے اجازت تو وہ لوگ لیتے ہیں، یہ وہ اجازت مانگتے ہیں جو اللہ پر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، ان کے دلوں کے اندر شک و شبہات ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، ورا کہ اپنے شک و شبہات میں متردد پھرتے ہیں، تردد ہے ان کو۔ ولو ارادوا الخروج، اگر وہ نکلتے بھی جہاد میں، لأعدوا له، اگر نکلنا ہوتا تو اس کے لیے سامان کو تیار کرتے، جہاد کا کو بندوبست کرتے۔ ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ان کا اٹھنا، یعنی جہاد کے لیے جانے کے لیے تیاری کو ہی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ فثبتہم، بس اللہ نے ان کو بٹھائے رکھا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہہ دیا گیا ان سے بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ نکلتے بھی تمہارے اندر، جاتے جہاد میں، غزوہ تبوک کے سفر میں شامل ہوتے
تو ما زادوکم نہیں وہ تمہارے لیے نہ بڑھاتے تمہارے اندر یہ تمہارے لیے الا خبالا مگر خرابی میں اضافہ ہی کرتے آپ کو کچھ کام نہ ہوتا وَلَعُوذَ خِلَالَكُمْ اور وہ تمہارے اندر گھوڑے ڈراتے ہیں یعنی فتنہ فساد غیبتیں پلس یبغونکم الفتنہ تمہارے اندر فتنہ فساد وہ چاہتے وفیکم السماعون لہم اور تمہارے اندر کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کے لیے باتیں توجہ سے سنتے ہیں تاکہ ان منافقین تک باتیں پہنچائیں واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جاننے والے ہیں ظالمین کو لقد ابتغوا الفتنة من قبل تو اس سے پہلے بھی انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ چاہا تھا وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ اور انہوں نے اندھی فرمائی حضرات سب سے پہلی بات ہے عقیدہ درست کرنا چاہیے اللہ کی ذات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ اندازہ فرمائیں اگر مرزا غلام محمد قادیانی کی تحریریں اب آپ پڑھیں میرے پاس چند کتابیں اس کی ہیں لیکن باہر صورت لائبریریوں کے اندر سارا مواد ملتا ہے اس نے کبھی یہ بکواس کیا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں اسی کتاب کے اگلے صفحے لکھا ہے میں مریم ہوں کبھی اس نے کہا ہے میں محمد ہوں کبھی اس نے لکھا ہے میں اللہ ہوں یعنی وہ شخص اتنا بیوقوف اور اتنا جاہل یا اتنا ہٹ درم ہے کبھی وہ اللہ بنتا ہے کبھی رسول بنتا ہے کبھی عیسیٰ بنتا ہے کبھی اس کی ماں مریم بنتا ہے کیا یہ بندہ انسانیت کے پلیٹ فارم پہ اچھا انسان بھی شمار نہیں ہوتا جب کہ اس کو رسول پاک کے مقابلے میں نبی مان لیا جائے اور ظلم کی داستان یہ ہے کہ آج بھی کتنی دنیا موجود ہے جن میں بڑے بڑے عہدوں پر لوگ جس طرح فوج ہے پولیس ہے اور محکمے ہیں حکومت کے بڑے بڑے عہدے ہیں ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو ان پوسٹوں پر یہ لوگ موجود ہیں جس کو مرزائیت کہا جاتا ہے اور اسی طرح اور عقائد کے لوگ بھی شیعہ تو بے شمار ہیں اگر ان کے عقائد پر غور فرمائیں تو انہوں نے کیا کہا ہے شیعہ حضرات کی کتابوں میں لکھا یہ قرآن غیر مکمل کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے اپنی اذان الگ بنائی ہے علی ولی رسول اللہ نہ جانے کیا کیا معاملات ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں ہماری معاشرت کے اندر موجود ہے اور سب سے بڑی مختصر ظلم کی داستان یہ ہے جن اصحاب رسول کو اللہ رب العزت نے مومن کہا ہے راشد کہا ہے جنتی کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے ان کو وہ صحابہ نہیں مانتے مومن نہیں مانتے اپنی ساری جماعت کا نام مومن نہیں رکھا ہو غزوہ تبوک مکہ فتح ہونے کے اگلے سال کی بات ہے تو اس دور میں بھی کچھ لوگ جو تھے آپ کے علم میں ہے وہ اسلام کی طاقت قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو کافر کہنا وہ ان کی برداشت میں نہیں ہے کیونکہ مقابلہ نہیں کر سکتے چنانچہ انہوں نے اسلام کا لبادہ پہن کر یہی وہ سب سے بڑی خرابی امت کے اندر ہوئی جس طرح عبداللہ بن سبا یہ خیبر کے یہودیوں میں سے ان کا عزیز ہے اس نے کلمہ پڑھا بظاہر اسلام میں داخل ہوا پھر اس نے جتنے فتنے فساد و جتنی جنگیں صحابہ کرام کی آپس میں جنگ جمل جنگ صفین یہ سارے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہی لوگ اس کے سبب بنتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محرکات پیدا کی آج بھی کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں گلیوں میں محلوں میں رہتے ہیں جن کا اللہ کے بارے میں عقیدہ رسول کے بارے میں عقیدہ قرآن ماجد کے عقیدہ اور اسی طرح اب دیکھو نا آج کل ڈاکٹر ذاکر نائس وہ ہمارے ملک میں بطور مہمان تشریف لائے حکومت کی دعوت پر تو کتنے لوگوں کو سر پیڑ ہو رہی ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے کوئی اور اللہ سے دعا فرمائے وہ عزت سلام کی اپنے ملک میں واپس ملک تو انہوں نے انڈیا نے ویسے فارغ کر دیا کتنے حکومتوں نے قبول نہیں کیا اب ملائیشیا میں وہ رہے ہیں اور آپ اندازہ فرمائیں ادیان باطلہ ہندوازم عیسائیت یہود مت اور بدھ مت ان ادیان کے مقابلے میں انہوں نے جو کام کیا ہے چند سال میں 11.5 لاکھ بندہ مسلمان ہوئے لاکھوں کی تعداد میں ہم لوگ جو محلوں میں پھرتے ہیں سارے میں پھرتے ہیں ایک بندہ نہیں ساڑھے تو متاثر ہوتا بلکہ نہ کار والے نہ دنانی نہ تیاں پتر نہ ملے والے کوئی بندہ ہمارے حق پہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں شرم کرنی چاہیے انسانوں کو میں سمجھتا ہوں انسان ہی نہیں ہے
جو اس شکل میں کو کہتا ہے جی میرے ساتھ مناظرہ کرے، تو ایک بندے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، یہ جلالی صاحب نے کہا تھا ذاکر ناس کو چاہیے میرے سے مناظرہ کرے۔ انہوں نے کہا یار تو کفر کا اعلان کر دے، وہ تو کافروں سے مناظرہ کرتے ہیں، ہندوؤں سے اور اس طرح عیسائیوں سے، یہودیوں سے۔ آپ اعلان کر دیں میں ہندو ہوں تو وہ ڈٹ جائے گا، سویرے تیرے مقابلہ کر لے گا۔ وہ سمجھ آ گئی؟ تو سبحان اللہ مینوں ہی کہنا پائے گا تسی اپنے معاملے مصروف رہا کرو، تو کوئی نہیں انشاءاللہ پہنچتا، غم نہ کرو۔ مراد اصل میں یہ ہے کہ یہی وہ طبقات ہیں جو امت کی شکل کو، ہیبت کو، شان کو داغدار کرنے والے لوگ ہیں۔ پتہ اس دن چلے گا جب اللہ کی عدالت لگے گی۔ تمہارے پیچھے غرض و غایت کیا تھی؟ کیوں تم ایسے بکواس کرتے رہے ہو؟ دنیا کے اندر کیا تم نے کمائی کی ہے؟ اور تم سے متاثر ہو کر کوئی بندہ مسلمان نہیں رہا، تم نے اسلام کی کسی کو قبول کرنا۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے اپنے داماد اور چچا زاد بھائی جناب علی مرتضیٰ سے فرمایا تھا، علی رضی اللہ، تیری دعوت سے، تیری رہنمائی سے اگر ایک بندہ بھی ٹھیک ہو گیا تیرے لیے جنت واجب ہے۔ ایک بندہ اگر مسلمان ہو جائے، میرے تیرے کی دعوت پر ٹھیک ہو جائے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے گارنٹی دی یار تیرے لیے اللہ ثانیہ پیدا کر دیں گے۔ تو جس بندے کی ہاتھ پر، جس بندے کی دعوت پر لاکھوں کی تعداد میں عیسائی، ہندو، سکھ مسلمان ہوئے ہوں، اس کے بارے میں بدزبانی کرنا کیا پتی اور کیا پتی کا شور۔ ایک اور بات، وہ جو جس ڈاکو کی بات ہے، جس گاؤں میں 90% لوگ مرزائی تھے، تو ان میں ماڑے لوگ بھی چند بندے، انہوں نے سیرت النبی کا جلسہ رکھا، مرزائیوں نے دھمکیاں دی تم رسول پاک یعنی نبی مکرم کی سیرت پاک کو یہاں بیان نہیں کر سکتے، علماء کرام کو دھمکیاں دیں۔ تو اس بندے نے، عالم دین نے کہا یار اس علاقے میں کوئی بااثر آدمی جس کو کن ٹوٹا ٹائپ کہتے ہیں یا کوئی دنیا دار بندہ بااثر ہے، وہ کہنے لگ جی ایک ڈاکو ہے، اس سے سارے لوگ ڈرتے۔ وہ ڈاکو کے پاس گئے تو کہنے لگے جی یہ مسئلہ ہے کہ رسول پاک کی شان، عظمت، سیرت یہ بیان نہیں کرنے دیتے، یہ مرزائی ہے، مرزے کو نبی مانتے ہیں۔ تو ڈاکو نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے۔ اس نے کہا میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں کہ رسول پاک کی شان عظمت پہ ہاتھ آئے تو میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں۔ وہ کہتا چلو میرے ساتھ۔ وہ گن لے کر آ گیا تو اس نے کہا جی کرو بیان۔ 2-3 گھنٹے خطاب ہوا، پھر آگے تفصیل آپ جانتے۔ ہم نے دنیا میں کیا کیا؟ کبھی ہمیں کوئی غیرت آئی ہو، ہمیں کوئی جوش آیا ہو دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے؟ نہیں، اسی طرح ہی مادو لال روٹی کھائی، نان کھائے، لسی پی، سو گئے چپ کر کے، پھر جاگ کھلی، پھر اٹھ بیٹھا، پھر اگلے دن یہی ہماری روٹین ہے۔ کبھی شوق آیا ہو کہ میرے اندر بھی کوئی جذب پیدا ہو، میرے اندر بھی کوئی دین کی ایسی چیز پیدا ہو؟ تو گزارش یہ ہے کہ غزوہ تبوک کی جب تیاری ہوئی، یہ اب سن رہے ہیں 2-3 دن سے، تو بعض منافقین نے جھوٹ بول کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ تاکہ باضابطہ اجازت دے دے کہ میں نہیں جا سکتا حضرت۔ بولے جھوٹ سارے، کسی نے کہا میری لت پیٹ کر دی ہے، کسی نے میرے جنانی نہیں کہا میرے گھر لگ گیا، وہاں حفاظت، سب بک بک تھی۔ رسول پاک اجازت دیتے رہے، پھر اجازت دیتے رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے، اف اللہ عنکا، با یہاں سے شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے معاف کر دیا، درگزر فرما دیے جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، لیکن تبصرہ بھی ساتھ کر دیا، لما اذنت لہم، اے نبی محترم آپ نے اجازت کیوں دی؟ ان کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کی باضابطہ آپ نے اجازت کیوں دی ہے؟ معاف میں نے کر دیا ہے، مسئلہ حل کر دیا ہے، آپ پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن سوال اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آپ نے اجازت کیوں دی ہے؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، تاکہ واضح ہو جاتا اس سلسلے میں قبول اسلام یعنی دین اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے، اللہ رسول کی تعلیمات کو ماننے اور نہ ماننے میں سچا کون ہے، سچائی کا پتہ چل جاتا ہے۔ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے، سچے الگ ہو گئے، جھوٹے الگ ہو گئے، محبت کرنے والے الگ ہو گئے، نخرے کرنے والے الگ ہو گئے، لڈیاں ڈالنے والے الگ ہو گئے، قربانیاں دینے والے الگ ہو گئے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم، پیمانہ ایک پیش کر دیا، قانون اور ضابطہ اللہ نے پیش کر دیا۔ حضرت جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں
یوم آخرت پر یقین و ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی جہاد سے پیچھے رہنے کی آپ سے اجازت نہیں لیں گے۔ وہ تو موقع تلاش کرتے ہیں، اگر اللہ ہمیں موقع دے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، اور اللہ سے سودا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کر دیا ہے ایمان سے، ایمان والے ہو اپنا مال جانیں مجھے دے دو، میرے سے جنت لے لو۔ یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اگر جان کا نذرانہ پیش کر کے جو کچھ میرے پاس ہے دنیا کا مال، اس میں اللہ کو دے کے اگر جنت خریدی جا سکتی ہے تو اس کا سودا مہنگا نہیں، بہت سستا ہے۔ نبی مکرم کا ایک فرمان ہے، حدیث ہے زبان رسالت کی، بڑی خوبصورت اور شاندار، شبر من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے اندر ایک گٹھ زمین، بلش ٹوٹا جنت کا، خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو مال و زر، مال و دولت، سونے چاندی موجود ہیں، یہ سارا ایک طرف رکھ دیا جائے، جنت کے گٹھ ٹوٹے کی قیمت اس سے زیادہ اور مہنگی ہے۔ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی جان مال کے بدلے جنت میں محل دے دے اور جنت کی زمین کا وارث بنا دے، اس سے زیادہ سستا سودا کہاں سے آئے گا؟ اگر یہ نور بصیرت والوں کو سمجھ آئے گی، باقی فارغ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کبھی وہ اجازت نہیں مانگے کہ آپ جانوں مالوں سے جہاد نہ کریں اور آپ سے اجازت لے کر گھر بیٹھ جائیں، وہ لوگ جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ واللہ علیم سمجھ لگی نہ گال دی، اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسول پاک پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی آپ سے اجازت نہیں لیں گے کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں، یہ نہیں ایسے ہوگا۔ چونکہ متقین کو، تقوی اختیار کرنے والے، گناہوں سے بچنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ جانتے ہیں اچھی طرح۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک آپ سے اجازت وہ لوگ لیں گے جن کا اللہ پر بھی ایمان نہیں، رسول پر تو کلمے بھی پڑھ رہے ہیں، داڑیاں بھی رکھے ہیں، نعرے بھی مار رہے ہیں، قرآن پڑھو، ان پیمانوں کا پتہ چل جائے، دستور اور قوانین کا پتہ چل جائے، ضابطوں کا پتہ چلے، اللہ نے بیان کیا فرمایا۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، کہ شبہات میں متردد پھرتے ہیں۔ کیا اس کا معنی ہے؟ لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک، کوئی نہیں سمجھ لگی۔ کبھی ہو سکتا ہے یار سچے ہوں، ہو سکتا ہے یار بھابی سچے ہوں، ہو سکتا ہے یار سنی سچے ہوں، نہ سنیت پر ایمان نہ بھابی پر ایمان، نہ قرآن پر ایمان، نہ اللہ پر ایمان، اسی تردد میں ہی ٹکرے مار مار کے سارے دن مر گئے۔ تمہارے پاس آنکھیں کوئی نہیں، تمہارے پاس سوچ کوئی نہیں، بھیجا جو اللہ نے دیا تمہارے اندر کوئی نہیں، کس لیے پیدا ہوئے ہو؟ کرو ریسرچ مارو نا، پتہ چلے آپ کو۔ سیرت کی کتابیں پڑھو، حدیث کی کتابیں پڑھو، قرآن کی تفسیریں پڑھو، سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کی تفسیریں موجود ہیں، بڑے بڑے علماء نے قرآن کی تفسیر کی، حاشیے لکھے، ترجمے کیے، ایک خلاصے پیش کیے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مونگ پھلی باہر آ گئی نا، مونگ پھلی کھائی جانی۔ میں تنقید نہیں کرتا، میں اشارے کرتا ہوں، یعنی چائس کیا ہے ہمارا۔ مونگ پھلی کے ساتھ محبت ہے، نان کے ساتھ بڑی محبت ہے، اللہ رسول کے ساتھ کوئی نہیں۔ تو پیمانہ نہیں سمجھ لگتی بندہ کیا ہے، کیا شے کیا ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ تو ارشاد ہوتا ہے جناب سنو، ولو اراد الخروج، اگر ان کا ارادہ ہوتا جہاد میں نکلنے کا، جہاد میں جانے کا، غزوہ تبوک میں شامل ہونے کا، لعدوا له عدہ، تو اسے سامان تیار کرتے، کوئی زرہ لیتا، کوئی تلوار لیتا، کوئی نیزہ لیتا، کچھ تو کرتے، کوئی تیر خریدتا، ولا شیء ولیکن کرہ اللہ بعاصم، یہ جملوں پر غور فرمائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں کیا۔ کیا معنی اٹھنے کا؟ اٹھ کر جہاد میں جانے کے ارادوں کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں او نہیں جی سانو نہیں لوڑ مسیدیں، اور سانو نہیں لوڑ درساں دی، دوسرے طرف آواز آتی ہے تو چلا جا، دفعہ ہو جا، ہم تیری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ اور میں نہیں آندا جی، میں نہیں سوندا جی، میں نہیں بہندا جی، آواز آتی ہے تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تیری شکل، تیری بوتھی بھی دیکھنے ہم تیار نہیں، گیٹ آؤٹ، یہاں سے نکل جاؤ۔ توجہ فرمائیں جی۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں سونے، اگر وہ جہاد کا ارادہ کو تیاری کرتے، سامان خریدتے، یعنی جہاد کے جو آلات حرب، اس میں کوئی دلچسپی لیتے،
ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا جانا، جہاد میں شامل ہونا بھی پسند نہیں کیا۔ فثبتہم، اللہ نے ان کو بٹھائے رکھا اور ٹوٹ بر رہے تھے بیٹھے رہو۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، کہا تم بیٹھ رہنے والوں، وہ کون ہے؟ معذور بچے، بیویاں، معذور جن کا نام لیا ہے، ان میں لنگڑے ہیں، اس میں بیمار ہیں، اس میں اندھے ہیں، یہ لوگ ان کا نام لے کر فرمایا اگر جہاد میں جائیں تو کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ان بیماروں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، بیویوں معذوروں کے ساتھ تم ایک دفعہ اور بیٹھے رہو۔ اگلی بات لو خراجو فیکم، سونے اگر تھوڑے ساتھ جاندے بھی، نکلتے جہاد میں شامل ہوتے، ما زادوکم الا خبالا، تو خرابی میں اضافہ کرتے، تعمل کوئی نہ کرتے، کوئی ان سے خیر کی امید نہیں۔ اینما یوجہ اللہ یاتی بخیر، جہاں کہیں بھیجو کوئی خیر کی بات لے کر نہ آئے۔ دوسری بات کیا؟ ولا عوضوا خلالکم، تم اندر گھوڑے دوڑاتے، یہ ایک اصطلاح ہے بطور محاورہ کہ تمہارے اندر دوڑ دو خرابی کی کرنے گئے اندر گھوڑے بجا لو باجی جنہیں پائی دے جے، وہ تمہارے اندر چال چلنے، فساد پھیلانے، لڑانے، غیبت کرنے کے لیے گھوڑے تو دوڑاتے، لیکن تمہارے تامن کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی عظمت اور شان کے لیے ککھ نہ کرتے، اگر یہ بد نصیب جاتے بھی تو ارشاد کیا فرمایا ہے؟ یبغونکم الفتنہ، تمہارے اندر فتنے کی تلاش کرتے، یہ لڑ کس طرح سکتے ہیں، یہ اکٹھے کیوں ہیں؟ وہ بندے آپ نے دیکھا جو خاندان کو لڑا لڑا کے، ان کے رشتے چھڑا چھڑا کے، ان سے تھو کرا کرا کے، آخر مطلب ساری مزید سارے براہمن اکٹھے رہنا چاہیے، تو پتہ لگا ڈانگو ڈانگی کرانے والے بھی ہے، لڑانے والے بھی، بدزنیاں پیدا کرنے والے، اور ساری یہی خواہش ہے پاجی رل کے رہنا چاہیے۔ اللہ نے نقشے کھینچ دیے صدیوں پہلے، تو ارشاد ہوتا ہے وَفِيكُمُ السَّمَّاعُونَ لَهُمْ، کیونکہ اس میں کچھ منافق بھی گئے تھے نا، دو نمبری اس غزوہ جہاد گفتگو کے اندر وہ لوگ بھی تھے کچھ، تو فرمایا ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں سماعون لہم، ان کے لیے خبریں پھیلانے کے لیے، خبریں پہنچانے کے لیے بڑی توجہ سے باتیں سنتے ہیں، مومنوں نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، فلاں کیا ہے، واللہ علیم بالظالمین، تو اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ کون ہے، کس بینڈ سے بول رہے ہیں، پتہ لگ جائے گا باجی کیڑے بینڈ تو بول رہے ہیں، بینڈ بج گئے جب اس پر اللہ ناراض ہو گئے، اور اس پر تانے، ان پر فتنے، ان پر بدتمیزی کے لیبل لگ گئے، تو باقی پیچھے کیا رہے گا؟ اللہ اس فتنوں سے لاقدِ بتاغب الفتنة من قبل، اس سے پہلے بھی فتنے وہ چاہ چکے ہیں، پسند کرے، کیا مطلب ہے؟ جب غزوہ احزاب ہوا تھا اس وقت مدینہ کے رہنے والے یہودیوں نے، بنو قریظہ نے سامان بھی دیا تھا، بنو قریظیوں نے مشرکین کو رسالت مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ بدر میں کیا ہوا تھا؟ اس کے علاوہ خیبر کے لیے انہوں نے کیا بدتمیزیاں کی، واپسی پر رسول پاک کو جو دعوت کی اس کا زہر میں لایا، یہ تو پہلے بھی ساری خرابیاں کر چکے ہیں، کوئی آج کی گل ہے؟ اب تم کہتے ہو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ساری نشاندہی فرما دی، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور تیرے لیے کاموں کو ہیر پھیر کرنا، تبدیلیاں کرنا، الٹ پلٹ کرنا، یہ سارے کام کر چکے ہیں، حتیٰ جاء الحق، حق واضح ہو گیا، وظاہر امر اللہ، اللہ کا فرمان غالب آ گیا، وہم کارہون، اور وہ ناپسند کرتے رہے، مسلمان پھر جیت گئے ہیں، پھر کامیاب ہو گئے ہیں، خیبر بھی فتح ہو گیا ہے، اور بے حنین اس کی جو احزاب اور خندق میں بھی جو 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، یہ 3,000 بندہ پھر جیت گئے۔ یہ خرابیاں تو سرکار پہلا بھی کر چکے ہیں، لیکن اللہ کا غلبہ، عملہ کا امر، اللہ کا فیصلہ ادھر بھی غالب ہوا، آج بھی انشاءاللہ غالب ہوگا۔ جب یہ لشکر وہاں پہنچا تبوک میں، وہ گھروں ہی نہیں نکلے بکواس کرنے والے، پھر انہوں نے معذرت کی، جزیہ دینے کا اقرار کیا، رسول پاک کو تحفے دیے، نالے معافی مانگی، ہاتھ بنے، سرکار تسی جاؤ، اسی انہیں جو گے نہیں۔ آج بھی اگر مسلمان تیار ہو جائیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگلے دن بات کی ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو ملائیشیا اور اس قسم کے جو ممالک مسلمان ہیں، اگر ڈٹ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، پلس سعودی عربیہ اور گلف کے جتنے راستے ہیں، تو دنیا ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کا فضل، اگر یہ ڈٹ جائیں، ہم نے جہاد کرنا ہے اور اسلام کا بولا بالا کرنا ہے، کوئی بندہ نہیں کھلو سکتا۔ لیکن میں نے گل کر چڑی، انہاں بھی تساں بھی کر چڑی، اللہ اللہ خیر چلا، ہن جا کے سمجھ جانا انشاءاللہ زور تک، کل پھر شروع ہو جائے گا، کل پھر شروع ہو جائے گا، اتنے چر موت آ جائے گی، فوت ہو جائے گا، بس ختم۔ کس نے کرنا ہے جہاد؟ کس نے دین اسلام کی تعلیمات کے لیے کفر کا مقابلہ کرنا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سارے بیٹھے ہوئے، کیا ہمارے اسلحہ نہیں ہے، نفری نہیں ہے،
پیسے نہیں ہیں، سونا چاندی نہیں ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی کہ اندر کوئی نہیں، اندر گلا ہوا ہے سارا، کھا کھا کے حلوے، تو کھا کھا کے شرینیاں، تو کھا کھا کے فلاں فلاں پتہ نہیں بھنڈارے، پتہ کیا کہ نام رکھا ہے، کھائی جاؤ بس، اللہ اللہ خیر سے۔ سن لو حضرت، میں مذاق نہیں کرتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دودھ کا پیالہ دیا، وہ پی لیا انہوں نے، تو اس نے کہا حضرت تساں پوچھے ہی نہیں کہ کتوں آیا دودھ؟ وہ کہنے لگے غلطی ہو گئی بڑی۔ کہتے ہیں جب میں کافر تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، سیابی ہوں، میں نجومیوں کا کام کرتا تھا، جس میں جادو ٹونے سمجھ لو، تو میری ایک بندے کے در مزدوری رہتی تھی، اس مزدوری سے مجھے دودھ ملا تو میں نے آپ کو پیالہ دی۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے قے کی، اندر صاف کیا، اللہ سے توبہ کی، رسول پاک سے جا کر معذرت کی، حضرت میری غلطی ہے، میں نے پوچھا نہیں ہے، یہ میں پیالہ پیا ہے۔ اساں کدی پوچھے اے بھنڈارا کتوں آیا ہے، اے شرینی کتوں کھواندے ہو؟ نہیں، کھا جاؤ بس، اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ ان چیزوں پر غور کس نے کرنا ہے؟ اساں رالے کی کرنا ہے نا، تے نہ تسی کرو تے نہ اسی کریے، تے جامع جہالت پی کر سو جاؤ پھر اللہ دس پر۔ اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا نبی محترم، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، حتیٰ کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا، وتعلم الکاذبین، جھوٹے بھی اور سچے بھی واضح ہو جاتے۔ سچے مومن کون ہے، جھوٹے دو نبریہ کرنے والے کون ہیں؟ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، قانون بیان فرمایا، آپ سے وہ نہیں اجازت لیں گے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یوم آخرت پر یقین و ایمان رکھنے والے، وہ جہاد سے پیچھے رہنے کی، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ مال و جانوں سے جہاد کرنے کے اجازت نہیں لیں گے، پیچھے رہن دی وہ لوگ جنہاں دا اے معیار ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، سمجھ لگی ہے نا، اور جن پر اللہ پر آخر پر ایمان ہے وہ نہیں اجازت لیں گے ہم جہاد میں نہیں جانا، گھر بیٹھ رہیں گے۔ یہ دو نمبری والے جن کا ایمان اللہ پر آخر پر نہیں، وہ لوگ اجازت مانگتے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور بے شک آپ سے اجازت وہ لوگ لیں گے جن کا اللہ پر بھی ایمان نہیں، رسول آخرت پر بھی ایمان نہیں، وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اپنے شک میں متردد ہیں، لا الہ الا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اے وہ لوگ لڑیاں، جشن۔ ولو اراد الخروج، اگر وہ نکلنے کا جہاد ارادہ کرتے، لأعدوا له عدہ، تو تیاری کرتے، کوئی سامان بناتے، کوئی زرہ خریدتا، کوئی گھوڑا خریدتا، کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی سلسلہ، بلا شیء کخ کن، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا جہاد اٹھنا ہی پسند نہیں کیا، فثبتہم، ان کو جمائے رکھا، بٹھائے رکھا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا بیٹھے رہو معذور بیٹھنے والے، بیویاں بندے، ضعیف کمزور بیمار لنگڑے لولے اندھے، ان کے ساتھ مر جو تسی بو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ نکلتے تمہارے اندر جا کر تو خرابی میں اضافہ کرتے، ما زادو، نہ بڑھاتے آپ کو مگر خرابیاں، ولاؤذا، وہ خلال، تمہارے گھوڑے دوڑاتے، فتنے فساد لڑائیاں جنگ و جدل آپس میں کرانے کے لیے، یبغون، جملے ہیں، یبغونکم الفتنہ، تمہارے اندر فتنہ فساد لڑائیاں جھگڑے یہ پسند کرتے، کافروں کے خلاف اور ان کے مقابلے میں ککھ نہ کر دے، تمہارے اندر ہی۔ وفیکم السماعون لہم، تمہارے اندر کو کتنے لوگ ہیں تو ان کے لیے باتیں سنتے ہیں، ساڈے اندر کتنے لوگ ہیں جو فتنہ چاہنے والے ہیں، میرا جیسا میری مرضی کی حمایت کرنے والے کتنے ہیں، بیویاں جو دوڑیں لگا دی سڑک ان کی حمایت کرنے والے کتنے ہیں۔ ایک باری بیویاں نے، میاں صاحب پیر صاحب پٹو صاحب کے دور کی بات ہے، شاید اس وقت کچھ لوگ زندہ ہوں، تو اس دور کے اندر بیویاں نے ہفتہ منایا، کیا عرفہ منایا، بندیاں نو چار بیبیاں چار بیبیاں بیاہ کرن دی اجازت ہے، تے بیبیاں نو چار بندے بیاہ کرن دی اجازت کیوں نہیں؟ تو سبحان اللہ کے سکنا آپ ہی آگ چلو، یہ کفر ہے کیا ہے؟ محبت ہے؟ پھر ہے جی طلاق دیندا بندے نو تے بیوی نو کیوں نہیں حق طلاق دیندا؟ تے ایک دن سے تسی طلاق تو جن نے ترجمہ کر گھر جانا انہیں طلاقاں کے لکھ کے لکھیا، دیکھو تہاڈی ایسی تھی اوتھے ہی رہی دیو مسیتے نال کر دیو تسی ناشتے، تے پھر گھر آ جاندے ہو اور پیپر لکھ کے بیبیاں کھلوتیاں ہونے، ایک دو دن سے اجازت دے دیو،
ساری بیبیاں طلاق دے پاک رام سن لے پریشان ہو گیا بیچارہ اسی واسطے اللہ نے اجازت نہیں دیتی اگر اللہ نے گل کی سمجھ لگی میں کی گیا اور بیبیاں نے ڈیمانڈ کی تھی صوفی اشفاق صاحب شفیق صاحب کہ بندیاں نو طلاق دین دی اجازت کیوں ملی ہے بیبیاں نو کیوں نہیں اجازت ایک دن واسطے اجازت دے کے پھر ویکھ لو پھر تماشا کنا لگتا یہ گل میں کی انشاءاللہ سارے متعلقہ ہوئے ہوگی اللہ اکبر تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے جناب یہ فتنہ فساد کرتے وفیکم السماعون لهم واللہ علیم بالظالمین اللہ ظالموں کو جانتا ہے لقد ابتغوا الفتنة من قبل یہ فتنے فساد سے پہلے بھی چاہ چکے ہیں ان کی یہی غرض تھی وقلبوا لك الامور تیرے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کر چکے ہیں پہلے حتی جاء الحق حق سچ واضح ہو گیا فتوحات ہو گئی وظاہر امر اللہ اللہ کے فرمان غالب آ گئے وہ ہم کاہر وہ تلیاں مارتے رہے تھے ٹکرا مارتے رہے تھے ناپسند کر اور مسلمان اتھے بھی جت گئے مسلمان ایتھے بھی جت گئے مسلمان ایتھے بھی جت گئے تے خیبر بھی فتح تے مکہ بھی فتح تے حنین بھی فتح تے تبوک بھی جت گئے تے پیچھے کی رہ گیا اگے حج آیا تے حج نعرے بج گئے 1.5 لاکھ کے قریب مجمع امام الانبیاء کے سامنے سرکار نے فرمایا حل بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتُ الْأَمَانَةَ کیا میں نے اللہ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اللہ کی امانت ادا کر دی ہے مجمع نے کہا بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتُ الْأَمَانَةَ امام الانبیاء اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف کر کے اللہ کے سامنے گواہ بنا کر کہہ دے اللہم اشہد اللہم اشہد 3 بار اللہ گواہ بن جا تو نے میں نے رسالت بھی پہنچا دی امانت بھی ادا کر دی اب فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ مجمع سے کہا بھائی جو موجود ہیں آگے جو نہیں موجود ان تک میرے پیغام کو آپ نے پہنچانا ہے درس سن لیا جی نا جڑے نہیں ہے تساں آگے پہنچانا ہے ہون سمجھ لگی گل جی میرا خیال نہیں لگی جنہاں ناشتہ نہیں کیتا تساں کرانا ہے جنہاں نے مدرس سن لے بیبیاں بندے جنہاں نہیں سنیا یہ درس جا کے تساں دسنا ہے اسی یہ درس سنے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے بیبیاں نو طلاق دین دی اجازت نہیں مردوں کو اجازت ہے طلاق دین دی بی اپنی مرضی میرا جسم میری مرضی نہیں کر سکتی وجہ یہ ہے کہ جس نے جسم بنایا ہے اسی کو حکم چلے گا جس نے تیری ناساں بنائیاں تیرا وڈ بنایا تیرا قد بنایا تجھے حسن و جمال دیا اسی کو حکم چلے گا تیرا نہیں چلنا کیونکہ تیرا اس میں ہے ہی کچھ نہیں سب کچھ اس کا ہے دلیل کیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو زمین و آسمان سارا ہی اللہ کا ہے تو ہم کس کے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں